اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم نے اس سیریز کے اندر نماز کے مسائل، نماز کے واجبات، نماز کے شرائط اور واجبات، فرائض وغیرہ بیان کر دیے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم نماز کی سنتیں بیان کریں گے۔ نماز کی تقریباً 96 سنتیں ہیں، 96 سنتیں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے وہ فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے۔ تو نماز کے جو رکن ہیں، ہر رکن، مثال کے طور پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تکبیر کہتے ہیں تو تکبیر کی بھی سنتیں ہیں۔ اس کے بعد جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں، اس کی بھی سنتیں ہیں۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس کی بھی چند سنتیں ہیں۔ اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تشہد کے اندر، اس کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی الگ الگ سنتیں موجود ہیں۔ سنتوں سے مراد وہ کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نماز میں وہ کام جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور اس سے جو ہماری نماز ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے، تو وہ ہیں سنتیں۔ جب ہم تکبیر کہتے ہیں تو کانوں تک جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ سنت ہے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح جو ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، ان کو اپنی نارمل حالت پر رکھنا، نہ بہت زیادہ چپکی ہوئی ہوں نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں، بلکہ نارمل حالت پہ ہوں، اور انگلیوں کا جو یہ رخ ہے، جو پیٹ ہے، یہ قبلے کی طرف ہو۔ بعض لوگ یوں کر دیتے ہیں، بعض لوگ یوں کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو رخ ہے انگلیوں کا یہ قبلے کی طرف سیدھا ہونا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت بعض لوگ جو ہے وہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ بہت نیچے جھکا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو ہمارا چہرہ یہ بالکل قبلے کی طرف سیدھا ہونا چاہیے جب ہم تکبیر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ بہت اوپر ہو آسمان کی طرف، نہ ہی زمین کی طرف نیچے ہو، بلکہ قبلے کی طرف، سامنے کی طرف جو ہے وہ ہمارا چہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم قیام میں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہم قرات بھی کرتے ہیں۔ تو قرات کے اندر جو قرات ہے، ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت کا ملانا واجب ہے۔ اس واجب کے علاوہ جتنی بھی جو قرات ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ سنت ہے۔ قیام کے اندر جو صحیح طریقہ ہے کھڑا ہونے کا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ ہم جھکے ہوئے ہوں، نہ ہی بہت زیادہ اکڑے ہوئے ہوں، بلکہ بالکل سیدھے اسٹریٹ ہم کھڑے ہوں کہ اگر ہاتھ ہم چھوڑیں تو وہ گھٹنوں تک نہ جائے۔ اس طرح سیدھے کھڑے ہونا یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ، مطلب رکوع میں چلے گئے بہت زیادہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ سر کو ایسے اوپر کی طرف اٹھا کے رکھتے ہیں۔ تو نہ ہمیں بہت زیادہ سر کو نیچے جھکانا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ سر کو کمر سے اوپر کرنا ہے، بلکہ کمر کی سیدھ کے اندر جو ہے وہ ہمارا سر ہونا چاہیے۔ جو ہماری پیٹھ ہے وہ اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی پیالے میں پانی کو بھر کے اس کے ہماری پیٹھ کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ پانی گرے نہ، مطلب اتنی جو ہے وہ ہماری پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کی سنت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ہم تکبیر کہیں تو ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد فوراً ہم ہاتھوں کو باندھ لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو ایسے کرنے کے بعد پیچھے لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے لاتے ہیں، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کانوں کی لو تک ہاتھ لگانے کے بعد پہلے ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو باندھتے ہیں، تو یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ جب ہاتھوں کو ہم کانوں کی لو تک لگائیں تو ڈائریکٹ ہم لے کے آ کے جو مرد ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھیں گے، اور جو 3 انگلیاں ہماری یہ کلائی پر نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، اور جو چھنگلی اور انگوٹھا ہے یہ اگل بغل کو ہم کر دیں گے۔ تو سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی کا جوڑ ہے کہ ہمارے الٹے ہاتھ پر ہونا چاہیے۔ 3 انگلیاں سامنے ہوں گی، اور چھنگلی اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ اگل بغل ہو جائے گا، اور ناف کے نیچے ہم اس انداز سے ہاتھ باندھیں گے۔ ناف کے اوپر نہیں باندھنا اور سینے پر بھی نہیں باندھنا،
یہ طریقہ سنت نہیں ہے. مردوں کے لیے ناف کے بالکل نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے. بات کی جائے رکوع کے سنتوں کی تو اس کے اندر ایسا ہے کہ ہماری جو کوہنیاں ہیں وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اسٹریٹ بالکل. بعض لوگ جو ایسے کر کے رکھتے ہیں یعنی اس کے اندر ایک خم سا ہوتا ہے، اس طرح سے خم ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر پیٹھ جو ہے وہ ہماری سیدھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا ان ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر لینا چاہیے، اسٹریٹ بالکل، اور پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، اور جو گردن ہے ہماری وہ بھی پیٹھ کی سیدھ میں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گردن اوپر نیچے ہو. تو یہ صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے رکوع کو ادا کرنے کا. اور رکوع کے اندر جو ہماری نظریں ہیں وہ ہمارے دونوں قدموں کے درمیان میں ہونی چاہیے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی سنتوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.